إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں اور معزز خواتین، اسلامی تاریخ سے متعلق ہمارا یہ درس جو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت کے تعلق سے آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت کے بارے میں باتیں آپ کے سامنے آئیں۔ یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی کہ انہوں نے اپنے دور خلافت میں اصلاحات کا کام شروع کیا، اور میں نے یہ بات پہلے آپ سے ذکر کی ہے، بار بار اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ جو چیز ہمارے ذہن میں پہلے بیٹھ گئی ہو اگر تو ہم اس کی اصلاح کر دیں۔ تاریخی روایات میں یا کتابوں میں جو باتیں ذکر کی گئی ہیں ان کی اصلاحات کو لے کر کے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ انہوں نے اصلاحی کام کیے ہیں، بہت سی چیزوں کی اصلاح کی ہے، لیکن اس اصلاح میں مبالغے سے بہت زیادہ کام لیا گیا ہے، کیونکہ اصلاح کا ایک پہلو یہ بھی اس میں ہے کہ پہلے کے جو خلفاء گزرے ہیں، آپ کو یہ بھی کہنا پڑے گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ پہلے کے سارے خلفاء انہوں نے اتنی ساری جو ہے غلطیاں اور زیادتیاں کر رکھی تھیں، اور وہ خلفاء بالکل ناکارے تھے، صحیح نہیں تھے، تو اتنا بھی خراب ماحول نہیں تھا۔ ہم آج کے ماحول سے اسے کمپیئر نہ کریں۔ وہ لوگ پھر بھی ان کے اندر بہت سی برائیاں رہی ہوں گی، ہم اس کے بارے میں بحث نہیں کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ خیر القرون میں سے تھے، یعنی ان کا زمانہ یہ تابعین کا زمانہ تھا۔ بعض صحابہ بھی اس وقت ابھی زندہ تھے، اور زیادہ تر تابعین کا یہ زمانہ تھا۔ صحابہ کے بعد تابعین، یہ خیر القرون میں لوگ آتے ہیں۔ خیر القرون کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگ اس زمانے میں اچھے لوگ تھے، تو اس زمانے کے لحاظ سے کمپیئر کریں گے تو کچھ اس میں تھوڑے برے رہیں گے، کچھ اچھے رہیں گے، لیکن اس زمانے کا جو برا شخص ہوگا وہ بھی آج کے زمانے کے جو اچھے لوگ ہیں نا، ان سے بھی کہیں بہتر ہوگا وہ، اگر آپ دیکھیں گے اس کے بارے میں سوچیں گے تو یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ اصلاحات کے نام سے جو باتیں ذکر کی گئی ہیں اس میں بہت زیادہ مبالغے سے بھی کام لیا گیا ہے، اتنی بھی زیادہ خرابیاں نہیں تھیں۔ آج کے درس میں بھی چونکہ اصلاحات کی بات ہی چل رہی ہے اور وہ بات ابھی یعنی آج بھی کنٹینیو ہوگی، تو یہ بات ذہن میں آپ کے رہنی چاہیے پہلے سے ہی کہ جتنا کتابوں میں لکھا گیا ہے اتنا ظلم بھی نہیں ہوا ہے، اس سے کہیں زیادہ ظلم اس کے بعد، یعنی ابھی یہ بنو امیہ کی خلافت ہے نا، بنو امیہ کی خلافت کے بعد بنو عباسیہ کی خلافت میں تو اس سے بھی کہیں زیادہ ظلم ہوئے ہیں، لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے اور بہت ساری خرابیاں پیدا ہوئی، تو یہ پھر بھی ایک غنیمت ہے۔ خلافت راشدہ کے بعد خلافت بنی امیہ یہ بہت حق کے بڑی قریب رہی ہے، اور پوری اسلامی تاریخ دیکھیں گے تو خلافت راشدہ کے بعد
जिस तरह से तरतीब में इसका नंबर है, वैसे ही इस्लाम की नशो इशाअत के लिहाज से और उनकी जो उनके अंदर जो जज्बा था इस्लाम की दावत को लेकर के, इस्लाम को फैलाना और मुख्तलिफ फितनों पर काबू रखना, वो सब बहुत अच्छे अंदाज में हुआ है इस दौर में। कुछ खराबियां यकीनन थी, उससे इनकार नहीं किया जाएगा, बहुत से मसाइल भी पैदा हुए, फितने ने भी सर उठाया, उससे इनकार नहीं है, और तारीख का एक हिस्सा है। उस सबको मानते हुए फिर भी मामला जो है दूसरी जो बाद की जो खिलाफतें हैं उसका अगर उसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये बेहतर खिलाफत थी। तो आज जो मसला आपके सामने पेश कर रहा हूँ, पहले वो मसला ये है कि ये जिक्र किया गया है तारीख की किताबों में, ये भी जिक्र किया गया है। मैं तारीख की किताबों में जो जिक्र है वही आपसे पेश कर रहा हूँ, और वही मसला जो है आपके सामने आ रहा है कि उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने जिस पहलू में इस्लाहात की तरफ तवज्जो दी, उसमें से एक जो है पहलू, जो मवाली थे उस जमाने के, उनके ऊपर जो जुल्म होता था, उनको जुल्म से नजात देने का मामला है कि उनको उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है उस जुल्म को खत्म किया जाए। तो ये एक मसला है। मवाली मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, असल में तो उर्दू में मवाली असल थोड़े यानी अलग माने में इस्तेमाल होता है। अब मैं चूंकि उर्दू में बात कर रहा हूँ, वही लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल कर दिया है। अरबी का ये लफ्ज़ है, वो उर्दू में जो आप सुनते रहते हैं यहाँ पर गुंडे मवाली, तो वो मवाली से मुराद वो मवाली नहीं है जो मेरी ज़बान से निकल गया। मैं अभी थोड़ी इसलिए उसकी इस्लाह कर देना चाह रहा हूँ। मवाली असल अरबी ज़बान में ये मौला लफ्ज़ है, मौला। तो मौला कई माने में इस्तेमाल हुआ है शरीयत के अंदर, किताब और सुन्नत के अंदर मौला जो का लफ्ज़ है ये। तो मौला का एक जो है इस्तेमाल ये भी था कि वो लोग जो इस्लाम कबूल करते थे, किसी के पास किसी के हाथ पर इस्लाम कबूल किया, तो उसका उनको मौला कहा जाता था। तो मौला ऐसे ही गुलाम के लिए भी इस्तेमाल होता था, यानी कोई शख्स किसी का गुलाम है, उसको, गुलामों का दौर तो था ही, वो जो है उसके पहले से भी चल रहा था और अभी भी बहरहाल कुछ न कुछ चीज़ें उसकी थी गुलामों की। तो ऐसे लोगों को सबको मौला कहा जाता था, तो उसी की जमा है लफ्ज़ ये मवाली, यानी वो लोग जो इस्लाम कबूल किए, माँ बाप से वो इस्लाम उनका नहीं रहा है, बल्कि वो लोग इस्लाम में दाखिल हुए, उसमें से कुछ लोग गुलाम थे, इस्लाम कबूल कर लिए, और मुख्तलिफ इलाकों के ये लोग थे, और जैसे जैसे इस्लाम फैलता जाता था लोग इस्लाम कबूल करते थे, तो उसके लिहाज से ये मौला होते थे। तो ये भी तारीख की किताबों में लिखा हुआ है कि इनको इनके ऊपर भी बहुत जुल्म होता था। मुझे इसमें थोड़ा सा जो है, इसीलिए मैं इसको उतना सही नहीं मानता हूँ, लेकिन तारीख की किताबों में ये बात लिखी है तो मैं पेश कर रहा हूँ। इसीलिए इस यानी इस नोट के साथ मैं जो है आपको पेश कर रहा हूँ ये, कि इतना ज़्यादा इनके ऊपर अगर जुल्म होता रहता तो ये चीज़ ज़रा गले गले से नीचे नहीं उतरती है। क्योंकि ये लोग वो हैं जो इस्लाम कबूल किए हैं, और इस्लाम जब कोई आदमी कबूल करता है तो उसके साथ एक तरह की हमदर्दी होती है, और उनको अगर जुल्म और तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा, उनके ऊपर अगर ऐसी कोई चीज़ होगी, तो याद रखिए कि फिर इस्लाम की नशो इशात, यानी लोग इस्लाम को कबूल करने में पीछे हटेंगे कि अगर हम कबूल कर लेंगे तो खामखा ये लोग हम पर जुल्म करते रहेंगे। उनके उनके ऊपर जुल्म उनकी तरफ से तो हो सकता है, जो उनके घर वाले हों, जो है जो इस कुछ लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया, कुछ लोग नहीं कबूल किए हैं, तो उनकी तरफ से हो तो वो अलग मसला होता है। लेकिन मुसलमानों की तरफ से उनके ऊपर कोई जुल्म हो, तो ये चीज़, और ख़ास तरीके से हुकूमत की तरफ से कोई इनफरादी इंडिविजुअल मामला हो तो भी अलग चीज़ होती है, लेकिन कोई हाकिम, कोई गवर्नर उसको ऊपर जुल्म करे, तो ये चीज़ थोड़ी सी जो है गले से नीचे नहीं उतर रही है। और जो चीज़ जिक्र की गई है इसके बारे में वो ये है, तारीख में ये बात जिक्र की गई
کہ ان کے اسلام لانے کے بعد بھی ان کے اوپر جزیہ کو باقی رکھا جاتا تھا۔ جزیہ کا مسئلہ، جزیہ کا مسئلہ کیا ہے؟ جزیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اسلامی حکومت میں رہنا چاہتے ہیں اور وہ اپنے مذہب پر ہی قائم رہنا چاہتے ہیں، چونکہ اسلام میں زور زبردستی نہیں ہے، اسلام میں زور زبردستی نہیں ہے کہ آپ کو اسلام میں داخل ہی ہونا ہے۔ وہ علاقے جو فتح کیے جاتے تھے، جہاں اسلامی حکومتیں قائم ہو جاتی تھیں، تو کبھی ایسا نہیں کیا گیا ان علاقوں میں کہ زبردستی سارے لوگوں کو اسلام لانے کے لیے انہیں مجبور کیا گیا ہو یا ان کے اوپر کوئی زور زبردستی کی گئی ہو، چونکہ اسلام میں یہ جائز نہیں، اس لیے ایسا کبھی کیا بھی نہیں گیا۔ تو یہ ایک مسئلہ ہوتا تھا کہ وہاں ایسے لوگ بھی ہوں گے پھر جو ابھی اسلام میں داخل ہونا نہیں چاہتے، وہ اپنے دین پر ہی رہنا چاہتے ہیں۔ اگر یہودی ہے تو یہودی ہی رہیں گے، نصرانی ہے تو نصرانی ہی رہیں گے، مجوسی ہے تو مجوسی ہی رہیں گے، نہیں جو بھی مشرکین ہیں، نان مسلمس ہیں، وہ لوگ اسلام میں نہیں چاہتے، لیکن حکومت یہاں اب مسلمانوں کی ہو گئی ہے، وہ مسلمانوں نے وہ علاقہ فتح کر لیا ہے، حاکم ان کا ہو گیا۔ تو اسلام ایسے لوگوں کو جو ہے مجبور نہیں کرتا کہ وہ لوگ اسلام میں داخل ہو جائے۔ لا اکراہ فی الدین، قرآن میں اس کا بڑے دو ٹوک انداز میں اعلان بھی ہے کہ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں، دین میں زور زبردستی کا معاملہ نہیں رکھا گیا، اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہی نہیں ہے سرے سے۔ دین کا معاملہ یہ ہے، دین کے تعلق سے معاملہ یہ ہے کہ دین یہ کوئی بھی قبول کرنا چاہتا ہے تو اپنے انشراح صدر کے ساتھ، دل کے اطمینان کے ساتھ، جب اس کو اطمینان ہو جائے پورے طریقے سے کہ ہاں واقعی یہ سچا دین ہے، تو وہ اسلام میں داخل ہو۔ اب وہ لوگ جو کہ اسلام قبول کرتے تھے، ان کے اوپر پہلے سے جزیہ ہوتا تھا۔ تو جزیہ کو میں سمجھا رہا تھا، وہ بات پوری کر لوں پہلے تو پھر اس کی طرف آتا ہوں۔ اور جزیہ یہ تھا کہ اگر آپ اسلامی حکومت میں رہنا چاہتے ہیں اور اسلامی حکومت آپ کی حفاظت کی ذمہ داری لے گی، آپ کی بہت سی جو بھی ضروریات ہیں زندگی کے تعلق سے، اور بھی بہت سے جو مسائل ہوں گے، آپ کو حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ سب کو پورا کرے، تو حکومت کا خرچہ بھی اس کے اوپر آتا ہے۔ تو اس کے لیے حکومت نے، اسلامی حکومت میں یہ چیز رکھی گئی ہے کہ ان کو جزیہ دینا پڑے گا۔ آپ اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے آپ یہاں پہ رہ سکتے ہیں، آپ کو پوری آزادی رہے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو زور زبردستی نہیں ہے آپ کے اوپر، آپ کو مجبور نہیں کیا جائے گا اسلام میں داخل ہونے کے لیے، لیکن آپ کی حفاظت کی ذمہ داری چونکہ حکومت کی ہوتی ہے، اور حکومت آپ کے انتظامات کے لیے، آپ کی حفاظت کے انتظامات کے لیے، آپ کی ضروریات کے لیے اپنے پیسے خرچ کرتی ہے۔ اور حکومت کی آمدنی، حکومت کی انکم کیا ہوتی ہے؟ پبلک سے ہوتی ہے، اس لیے آپ کو اس کا ٹیکس دینا پڑے گا۔ اسی ٹیکس کا نام تھا جزیہ، اس کو جزیہ کہتے تھے۔ تو عربی زبان میں اس کے لیے جزیہ کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ تو یہ لوگ جو ہے جزیہ دیا کرتے تھے، جو لوگ بھی اسلامی حکومت میں ہیں لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں، تو ان کو جزیہ دینا پڑتا تھا۔ اور اس کا ذکر ہے باقاعدہ، اس کے تعلق سے بہت ہی واضح قسم کی ہدایات ہے، گائیڈ لائن ہے شریعت کے اندر، اس کی پوری تفصیلات ہے، ڈیٹیل ہے کہ کتنا کس کے اوپر جو ہے یہ جزیہ لاگو کیا جاتا ہے، یہ ٹیکس لاگو کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے کا یعنی ٹیکس کا جو ہے، کبھی ہو سکتا ہے کہ پھر آپ کے ذہن میں یہ خیال آنے لگے کہ پھر انہی کے اوپر ٹیکس کیوں، مسلمانوں کے اوپر بھی پھر ہونا چاہیے، کیونکہ ان کی بھی تو ذمہ داری ہوتی ہے حکومت کی ہی، حکومت ان کے لیے بھی تو پیسہ خرچ کرتی ہے، تو کیوں ایسا بھید بھاؤ ہے، کیوں دونوں میں ڈیفرنسز کیوں رکھے گئے ہیں؟ یہ سب سوالات ذہن میں آ سکتے ہیں، لوگوں کے لوگ جو ہے سوال کر سکتے ہیں۔ اسی لیے میں اس کو تھوڑا سا مسئلہ ہے، شریعت کا مسئلہ ہے، تھوڑا کلیئر کر دیتا ہوں تاریخ کے ساتھ ساتھ۔ مسلمانوں کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور زکوٰۃ کا یہ پیسہ بیت المال کو ہی جاتا تھا۔ اس زمانے میں جو زکوٰۃ کا نظام تھا نا، وہ اجتماعی نظام ہوتا تھا، اور بیت المال یہ حکومت کے ماتحت ہوتا ہے۔ تو یہ پورا جو ہے زکوٰۃ، مسلمانوں کو بھی زکوٰۃ دینی پڑتی ہے نا، اپنے مال میں سے زکوٰۃ دینی پڑتی ہے انہیں۔
और ये ज़कात गैर मुस्लिम पर नहीं आयद होती है, क्योंकि वो मुसलमान ही नहीं है, उसके ऊपर ये चीज़ आयद ही नहीं होगी, उसके ऊपर ये चीज़ लाजिम नहीं होगी। तो उसको क्या करना होता है, वो टैक्स जो जिजिया उसके लिए रखा गया है, वो टैक्स उसको पे करना पड़ता है। इसके अलावा भी हुकूमतें मुख्तलिफ अंदाज के टैक्स जब लगाती हैं, जैसे आज के दौर में टैक्स वगैरह का सिस्टम आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा है, और तरह तरह के टैक्स लेती हैं हुकूमतें लोगों से। तो ज़कात के अलावा भी टैक्स वसूल किए जाते हैं मुसलमानों से। तो अब जब ज़कात के अलावा जो टैक्स वसूल किए जाते हैं, वो मुस्लिम नाल मुस्लिम सबसे लिए जाते हैं, उसमें फिर कोई फर्क नहीं किया जाता है। तो ये जिजिये का जो मसला था मैंने आपके सामने पेश कर दिया कि गैर मुस्लिम को वहां पे जिजिया देना पड़ता है रहने के लिए। तो अब वो लोग जो कि अपने दीन पर थे वो टैक्स देते थे, उसके बाद उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। वही मौला, इस्लाम कबूल करने की वजह से उनको मौला कहा गया। तो ये लफ्ज़ याद रखिए, उसी से मैंने वो मवाली लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। तो अब ये लोग जो पहले गैर मुस्लिम थे, इस्लाम कबूल कर लिए, और पहले उनके ऊपर टैक्स होता था, यानी जिजिया ये हुआ करता था, तो अब इस्लाम लाने के बाद वो जिजिया खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन जैसा कि तारीख की किताबों में ये बात जिक्र की गई है कि फिर भी उनसे टैक्स वसूल किया जाता था, यानी ये जिजिया उनसे वसूल किया जाता था, उनको हिजरत करने से रोका जाता था। इस तरह की बातें जो है किताबों में लिखी गई हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह से पहले उनके साथ इस तरह का सलूक किया गया कि उनको इस्लाम लाने के बाद भी उनको जिजिया देना पड़ता था, और उनको हिजरत करने से रोका जाता था, नहीं आप यहाँ हैं, आप ये जगह छोड़ के कहीं और नहीं जा सकते आपको। तो इस तरह की चीज़ें इराक, मिस्र, खुरासान, ये जो इलाके थे, इसमें जो गवर्नर होते थे वो लोग अपने अपने इलाकों में इस तरह की चीज़ें करते थे। और ख़ास तरीके से हज्जाज के बारे में बातें जिक्र की कि हज्जाज ने अपने दौरे खिलाफत में इन लोगों से जिजिया जो है वसूल किया, जिजिया बाकी रखा, उनको हिजरत करने से भी रोका। तो बहरहाल ये जो है हज्जाज के जुल्म में से एक जुल्म ये भी बयान किया गया है। और ये बात भी जिक्र की गई है कि हज्जाज के दौर में, हज्जाज बहरहाल गवर्नर था, सिर्फ ये खलीफा नहीं, लेकिन वो गवर्नर था और उसको जो है बहुत कुछ अथॉरिटी भी हासिल थी वहां पर, वो बहुत कुछ करता था। और चूंकि फितने बहुत होते थे उन इलाकों में, तो फितने को दबाने के लिए हुकूमत की खैरख्वाही में वो बहुत सारे कदम उठाता था। तो हज्जाज के बारे में के दौर में जो इब्ने अशअस का फितना पैदा हुआ था, बर्पा हुआ था, वो उस फितने के बारे में हम पहले बयान कर चुके हैं। वो पिछली तारीख का आप जो है देखेंगे, पूरा पुराने दुरुस्त सुनेंगे तो आपके सामने वो बात आ जाएगी। तो अशअस का, जो इब्ने अशअस का जो फितना हुआ था, उसके बारे में लोगों ने लिखा कि जो हुकूमत के खिलाफ लोग खड़े हुए थे, हज्जाज के खिलाफ खड़े हुए, उनमें से बहुत से लोग यही थे मवाली, यानी जिनसे टैक्स अभी भी, जिजिया अभी भी वसूल किया जाता था, हालांकि वो इस्लाम कबूल कर चुके थे। तो ये बहरहाल उनके ऊपर काफ़ी जुल्म था। तो एक बात ये भी जिक्र की गई है कि उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने खिलाफत संभालने के बाद इस मजलूम तबके की बात सुनी, और उनके ऊपर जो जुल्म हुआ था, अपने गवर्नरों को लिख भेजा कि जहाँ कहीं भी अगर ऐसे लोगों पर किसी तरह का भी पहले जुल्म हुआ है तो उन सब को ख़त्म किया जाए। और ये लिखा कि जो भी यहूदी हो, नसरानी हो, मजूसी हो, इस्लाम कबूल कर लेता है और अपना जो है घर बार छोड़ करके अब वो मुसलमानों के दरमियान आकर के रहता है, तो उसको भी वही हुकूक मिलेंगे जो एक मुसलमान के हुकूक होते हैं। इस्लामी हुकूमत में वो पूरे तरीके से उनको सारे हुकूक मिलेंगे। उनके साथ हमें हमदर्दी करनी चाहिए, हमें उनके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, अदल और मुसावात का मुआमला करना चाहिए। ये सारी जो है बातें उन्होंने अपने गवर्नरों को लिख करके भेजी कि आप इस सिलसिले में ख्याल कीजिए। चुनांचे ये बात तारीख की किताबों में लिखी हुई है कि उन्होंने
मिस्र के गवर्नर जो थे उस वक्त हय्यान बिन शुरैह थे। तो मिस्र के गवर्नर को उन्होंने खत लिखा कि जिम्मियों में से, जिम्मी ये उन्हीं को कहा जाता है जो अपने दीन पर रहते हुए इस्लामी हुकूमत की जो है मातहत हैं वो, लेकिन हैं वो अपने दीन पर इस्लाम नहीं कबूल किए हैं, तो उनको जिम्मी कहा जाता था। तो कहा कि जिम्मियों में से जो भी इस्लाम कबूल कर लेता है तो जिजिया उसके ऊपर से ख़त्म कर दो। जब तक वो जिम्मी होता है यानी इस्लाम कबूल नहीं करता है तभी तक जिजिया उसके ऊपर होता है, और जैसे ही वो कबूल कर लेता है तो वो जिजिया उसके ऊपर से ख़त्म हो जाना चाहिए। ये जो है बात लिख करके भेजिए। अब मैं मिसालें पेश कर रहा हूँ कि उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने जो ये इस्लाही काम किए तो अपने गवर्नरों को क्या लिखा। तो ये मिस्र के गवर्नर को उन्होंने ये बात लिखी। तो मिस्र के गवर्नर ने क्या जवाब दिया। तो हय्यान जो कि मिस्र के गवर्नर थे जिनका जिक्र अभी आपके सामने आया कि जो है हय्यान बिन शुरैह मिस्र के गवर्नर ने जवाब में ये बात लिखी उमर बिन अब्दुल अजीज को। कहा कि जिजिया के नाम पर जितनी रकम इकट्ठी होती है, इन जिम्मियों से जो हम रकम लेते हैं जिजिया टैक्स के नाम पर, जो उनकी हिफाजत के लिए एक तरह का टैक्स था जो मैं पहले शुरू में बता चुका हूँ आपको। तो कहा कि अगर हम इसे खत्म कर देंगे तो फिर इसकी वजह से हुकूमत के खजाने पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, बहुत ज्यादा कमी वाक़ई हो जाएगी। क्योंकि इनके जरिए से जो हमें जिजिया मिलता है ना, ये अच्छी खासी रकम होती है जो आती है हुकूमत के खजाने में, और हुकूमत को ज़रूरत होती है, हुकूमत उन पैसों को खर्च करती है। अगर आप इसे ख़त्म करेंगे तो क्या हो जाएगा कि जो हुकूमत का बजट है उसको, उसमें बड़ी बड़ी परेशानी, हुकूमत की जो इनकम है उस पर बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। और अगर आप जैसे कहते हैं हम उसमें अगर इस तरह का जो है ख्याल करने लगे, सबको ख़त्म कर दें, तो हुकूमत के पास इतने पैसे भी नहीं रह जाएंगे कि जो हुकूमत के मुलाजमीन उनकी तनख्वाहें हम निकाल सकें, उनकी सैलरी भी हम नहीं दे पाएंगे उस पोजीशन में अगर हम नहीं रह जाएंगे। तो ये बात उन्होंने लिखी जवाब में हय्यान बिन शुरैह ने उमर बिन अब्दुल अजीज को। उसके बाद जब ये खत, जवाबी खत मिला उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह को, तो उन्होंने फिर हय्यान के पास ये खत लिखा। कहा कि मुझे तुम्हारा खत पहुंचा, मैंने तुम्हें मिस्र की फौज का, मिस्र के इलाके का गवर्नर बनाया है। मैं तुम्हारी कमजोरी को जानता हूँ, मैं अपना आदमी यहाँ से भेज रहा हूँ जो तुम्हारे सर पर 20 कोड़े मारेगा। मैं ये लिख रहा हूँ कि जितने भी लोग मुसलमान हो गए उन सब से जिजिया फौरन खत्म करो, इसमें और कोई दूसरी बात कबूल नहीं की जाएगी। हम तुमसे तुम्हारी राय नहीं मांग रहे हैं, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि ये इस्लाम का हुक्म है और तुम्हें इसे नाफिज करना है। और उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा ये जो है अपनी जगह पर है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम का दाई बना करके भेजा था, और इस्लाम की दावत ये हमारे लिए अहम है। एक आदमी इस्लाम कबूल कर चुका है, फिर इस्लाम कबूल करने के बाद ये जिजिया कैसे उनके पास से लिया लिया जा सकता है। अल्लाह तबारक व ताला ने अपने रसूल को टैक्स वसूल करने वाला नहीं बनाया था, बल्कि अपने रसूल को अल्लाह तबारक व ताला ने दाई बना करके भेजा था। और ये इस्लाम के जो है, जो इसमें दाखिल हो जाने वाले लोग, अब वो लोग जिजिया दें, ये बिल्कुल गवारा नहीं है। तो बहरहाल इस तरीके से बहुत सख्त उन्होंने बात लिखी हय्यान बिन शुरैह को कि किसी भी शक्ल में कोई भी मसला हो, इस्लाम कबूल करने के बाद उनसे अब जिजिया न लिया जाए, और बहुत सख्त जो है ये बात की। यही बात जो कूफा के गवर्नर थे अब्दुल मजीद बिन अब्दुल रहीम, उन्होंने भी ये बात लिखी थी। उन्होंने भी ये बात कही उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह से
کہ جو بھی یہود نصارہ مجوس اسلام لے آئے ہیں، ان سے پہلے سے ڈھیروں جو ہے بہت سارے جزیے ہم وصول کرتے رہے ہیں۔ اب یہ سب اسلام قبول کر لیا اور یہ سب جو ہے جزیہ ختم، ٹیکس ختم، تو پھر اس کا بہت برا اثر پڑے گا ہمارے اپنے جو حکومت کے خرچے ہیں اس کے تعلق سے بہت برا اثر پڑے گا۔ آپ نے عبد المجید بن عبد الرحیم کو بھی دو ٹوک انداز میں لکھ کر کے بھیج دیا کہ آپ ان سے جو بھی اسلام لے آئے ہیں، آپ جزیے کے مد میں ایک پیسہ بھی، ہم آج کہتے ہیں کہ ایک جو ہے روپیہ بھی، آج کی زبان میں کہنا ہو تو میں کہہ سکتا ہوں 1 روپیہ بھی آپ جزیے کے طور پر وصول نہیں کریں گے۔ یہ بات نوٹ کر لیے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام کا جو نظام ہے زکوٰۃ کا نظام، اور اس نظام کو باقی رکھا جائے گا۔ وہ مسلمان ہو گئے، اگر ان کے پاس اتنا مال ہوگا جو زکوٰۃ کو پہنچتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ زکوٰۃ دیں گے، لیکن ان سے جزیہ کے نام پر اب کچھ بھی وصول نہیں کیا جائے گا۔ بصرہ کے حاکم عدی بن ارطاد کو بھی آپ نے اس سلسلے میں خط لکھا، مختلف گورنروں کو جو لکھا، تو بصرہ کے جو گورنر تھے عدی بن ارطاد، ان کو بھی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا، تو انہوں نے بھی یہی بات لکھی، انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ اگر ہم آپ کے اس پر عمل کرنا شروع کریں گے تو یہ لوگ اتنی کثرت سے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، داخل ہو گئے ہیں، اور ان سے ہم نے جزیہ سب سے ختم کر دیا، تو پھر تو حکومت کا جو خرچہ ہے وہ خرچہ نہیں نکلے گا۔ اس کا اندیشہ ہے ہم کو کہ حکومت کے خرچے پر اس کی آمدنی پھر نہیں رہ جائے گی، کہ جو ضروریات ہیں، جو لوگوں کی تنخواہیں دینی ہیں، ہم وہ کہاں سے دیں گے۔ تو آپ نے بھی، یعنی عمر بن عبدالعزیز نے عدی بن ارطاد کے اس خط کے جواب میں بہت سخت جو ہے بات لکھی، کہا کہ میں نے تیرا خط پڑھا اور خوب سمجھا، اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں کہ سب انسان اسلام میں داخل ہو جائیں، یہاں تک کہ اور ہمارے پاس کچھ بھی نہ رہے، سب کے سب مسلمان ہو جائیں، تو ہم خود کھیتی باڑی کر کے اپنا خرچہ نکالیں گے، لیکن لوگوں سے ٹیکس وصول کرنے کا یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اہل قبرص، یہ قبرص ایک علاقہ تھا، تو وہاں کے لوگوں سے پہلے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں صلح کی تھی۔ قبرص کا ایک ایریا تھا، وہاں کے لوگوں سے صلح کی تھی، وہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ اپنے دین پر تھے، لیکن اسلامی حکومت کے ساتھ ان کی جو ہے صلح کا معاملہ ہوا۔ آج کل جو آپ الائنس کہتے ہیں، الائنس جو ہے کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے۔ تو اس موقع پر جب صلح کی گئی تھی تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قبرص کے اس علاقے کے لوگوں پر 7,000 دینار سالانہ، یعنی اینول جو ہے کتنا، 7,000 دینار، دینار کیا ہوتا تھا، سونے کا سکہ ہوتا تھا، تو آپ نے جو ہے متعین کیا تھا کہ یہ 7,000 دینار اینول، یعنی پر ایئر جو ہے یہ لوگ ادا کریں گے، اس پر صلح کی تھی۔ تو قبرص کے لوگ یہ 7,000 دینار ہر سال اس کے لیے دیا کرتے تھے اسلامی حکومت کو، اور اس سلسلے میں بہرحال جو ہے معاملہ جو ہے چلتا رہا، لیکن عبد الملک بن مروان نے اپنے دور خلافت میں آ کر کے اس میں 1,000 دینار اضافہ کر دیا، اور 8,000 دینار قبرص کے لوگوں سے لیا جاتا تھا، اور یہ رقم 8,000 دینار کی یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت میں بھی یہ باقی رہی، لیکن جب آپ کو خلیفہ بنایا گیا تو آپ نے یہاں سے پھر وہ 1,000 جو اضافہ کر دیا گیا تھا اس کو ختم کر دیا انہوں نے، اور پھر سے وہ 7,000 دینار جس پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں صلح کی گئی تھی اسی کو باقی رکھا، 1,000 دینار کو انہوں نے ختم کیا۔ تو یہ ایک چیز ہے، اب دیکھیے اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کو ظلم نہیں کہا جا سکتا۔ میں یہی کچھ چیزیں کہہ رہا تھا آپ سے کہ شروع میں
اس کو ہم ظلم نہیں کہہ سکتے. ظلم کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کہ خلیفہ یہ اپنی طرف سے بات پیش کر سکتا ہے نا کہ ٹھیک ہے بہت پہلے 7,000 دینار تھا، لیکن اب جو ہے چیزیں بڑھ رہی ہیں، ضروریات بڑھ رہی ہیں، اور جو ہے اس کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے اس میں اضافہ کرنا، یہ تو خلیفہ کا حق ہوتا ہے کہ اگر ضرورت محسوس کرتا ہے تو اس میں وہ اضافہ بھی کر سکتا ہے. تو اگر اس طریقے سے کسی خلیفہ نے پہلے اس کو اضافہ کر دیا، 1,000 بڑھا دیا، تو یہ کوئی ظلم نہیں کہا جائے گا، کیونکہ ان سب چیزوں کا حق تو رہتا ہے خلیفہ. تو برحال اب انہوں نے بہتر سمجھا کہ پہلے والے کو ہی باقی رکھا جائے، تو اب باقی رکھا ایک الگ بات ہے، تو یہ اصلاح، لیکن اس کو پہلے والے کو ظلم نہیں کہا جائے گا. یعنی اگر 1,000 کا اضافہ کسی نے کیا تو اسے ظلم نہیں کہا جا سکتا. اسی طریقے سے میں نے آپ جو ہے عراق کے جو ذمی لوگ تھے، عراق کے علاقے میں ذمی، ابھی بات سمجھ میں آ گئی آپ کو کہ ذمی کسے کہتے ہیں؟ جو غیر مسلم ہیں، نان مسلم ہیں اور مسلم حکومت میں رہتے ہیں، تو ان کو ذمی کہا جاتا ہے. وہ اپنے دین پر باقی رہتے ہوئے رہ سکتے ہیں، ان کو ذمی کہا جاتا ہے، اور ان سے جزیہ لیا جاتا ہے، جس کے بارے میں باتیں آپ کے سامنے چل رہی ہیں. تو جو ذمی تھے عراق کے علاقے میں، ان سے جو رقم لی جاتی تھی، تو جو ہے ذمی سے ٹیکس کے طور پر جو جزیہ ان سے لیا جاتا تھا، اس میں وہاں کے لوگوں نے اضافہ کر دیا تھا، اس میں بھی کچھ اس کو بڑھا دیا تھا. تو انہوں نے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور خلافت میں جو اضافے کر دیے گئے تھے، ان سب کو ختم کر دیا اپنے دور خلافت میں. اور اس سلسلے میں لکھا، لوگوں کو، وہاں کے گورنروں کو لکھا، باتیں جو ہیں ان کو بتائی. پہلے جو بات آپ کے سامنے چل رہی تھی شروع میں، وہ یہ تھا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ان سے وہ جزیہ وصول کیا جاتا، جو کہ ظلم تھا، غلط ہے، غیر اسلامی چیز تھی وہ. لیکن یہاں وہ نہیں ہے مسئلہ، یہاں تو یہ ہے کہ وہ ہیں ہی غیر مسلم ابھی، اور جزیہ ان کو دینا ہے، لیکن جو جزیہ کی رقم میں اضافہ کر دیا گیا تھا، صرف اس اضافے کو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ختم کر دیا. اس کے بعد ایک مسئلہ اس سلسلے میں یہ بھی پیدا ہوتا تھا کہ جو لوگ جزیہ دیتے تھے، غیر مسلم ہیں، جزیہ دے کر کے رہ رہے ہیں. یہ جزیہ کا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ایک طرح سے ٹیکس ان سے وصول کر لیا جاتا ہے آپ کے وہاں رہنے کی وجہ سے. ایک کچھ اس طرح کی چیزیں آج کے دور میں بھی آپ کو ملیں گی، حالانکہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، غلط چیزیں ہیں. یہ تو اسلامی حکومت چونکہ ان کی ذمہ دار ہوتی ہے، تو حکومت کو یہ ایک طرح کا ٹیکس دینا پڑتا ہے. تو اب اس میں سے اگر کوئی شخص جو ٹیکس دے رہا ہے، وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو، ٹیکس دے رہا ہے، اب اس کے بعد وہ بوڑھا ہو گیا، اب وہ کمانے کے لائق نہیں رہا، تو اب وہ آدمی اپنے کھانے کے اس کے لالے پڑ جائیں گے، وہ ٹیکس کہاں سے دے گا؟ جو جزیہ ہے، میں وہ جزیہ کو ہی ٹیکس کہہ رہا ہوں آپ کو سمجھنے کے لیے، جو اس کے اوپر جزیہ حکومت کی طرف سے وہ لگایا گیا ہے، اور یہ اسلامی چیز ہے، یہ یعنی اس پہ کوئی ظلم نہیں ہے، اس کو جزیہ دینا پڑتا ہے. اسلامی حکومت میں رہنا ہے اور اپنے دین پر باقی رہتے ہوئے رہنا ہے، تو آپ کو یہ جزیہ دینا پڑتا ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ شخص بڑھاپے کو پہنچ گیا اور کمانے والا کوئی نہیں ہے، کمانے والا وہی ہے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ کہاں سے ادا کرے گا؟ یہاں تو اب ضرورت ہوتی ہے نا، کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ کہ اس کے اوپر کوئی خرچہ کرے. اب بوڑھا ہو گیا نا، وہ کہاں سے کمائے گا؟ وہ بالکل جو ہے اس کی ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، جو آدمی چل پھر نہیں سکتا ڈھنگ سے، وہ کہاں سے کمائے گا اور کہاں سے آپ کو ٹیکس جو ہے پے کرے گا؟ یہ چیزیں ہیں، یہ جو ہے مسئلہ ہے. تو ایسے لوگوں سے پھر بھی اگر جزیے کو باقی رکھا جائے تو ان پر ایک طرح کا ظلم ہوگا. حالانکہ جزیہ لینا یہ اسلامی حکم ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہی کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ اسلامی شریعت کا ایک حکم ہے، لیکن وقت پر جو سامنے کی چیز کو دیکھ کر کے فیصلہ کرنا پڑتا ہے، گورنر کو، خلیفہ کو، حاکم کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے. ایک آدمی واقعی مجبور ہے، نہیں دے سکتا، تو کیا ہے، اسلام اس کا قائل ہے کہ پھر بھی نہیں، تمہیں دینا ہی ہے چاہے کیسے بھی ہو. تو ویسا تو اسلام میں تو ایسا ظلم نہیں ہے نا.
تو یہ وقتی وہ جو گراؤنڈ لیول کی جو رپورٹ ہوتی ہے نا، اس رپورٹ کے لحاظ سے بھی حاکم وقت کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسی جو ہے جب سچویشن ہو جائے اور سامنے کمانے والا جو ہے، جو تھا اصل میں وہی بوڑھا ہو چکا اور اب اس کے پاس کمائی نہیں رہ گئی، تو یہ کہاں سے وہ سود آپ کو دے گا؟ جبکہ جوانی کے دنوں میں اس نے کما کر کے آپ کو وہ جزیہ دیا، آپ کو فائدہ پہنچایا، اب وہ اس کا مسئلہ ہو گیا، اس کی مجبوری ہو گئی ہے، تو اب حکومت کو نا اس کو فائدہ پہنچانا چاہیے، اگرچہ کہ وہ غیر مسلم ہے، لیکن بہرحال حکومت میں رہا ہے، حکومت کی ذمہ داری تو بنتی ہے ہی۔ آپ خود بھی سوچ سکتے ہیں، ہمارے ایک بھائی نے مجھ سے اس سے پہلے سوال کیا تھا، ہمارے اس ملک میں جو بہت سارے ٹیکس ہیں، ٹیکس لگتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ بھی اس طرح کے مسائل ہوں گے کہ آپ سب لوگ ٹیکس پے کرتے ہیں، اور آپ کی جو ہے سیلری سے پہلے ہی ٹیکس جو ہے وہ کٹ کر کے ہی ملتا ہے آپ، تو ٹیکس مختلف انداز سے آپ سے لیا جاتا ہے، کبھی کبھی بہت زیادہ لے لیا جاتا ہے، نہیں یہ آپ کے انکم میں آیا اس لیے اس میں سے اتنا ٹیکس لگتا ہے، اتنا دینا پڑے گا۔ لیکن آپ کی ایک پرائیویٹ جو ہے سروس ہوتی ہے، اور پرائیویٹ جاب ہے، یہ جاب سیکورٹی سیکورٹی جو آپ کے پاس نہیں ہوتی، تو کل کو اگر جاب چلی جائے تو پھر حکومت یہ ذمہ داری نہیں لیتی ہے کہ یہ آدمی میرے پاس اتنے دنوں تک پیسہ پے کرتا رہا، اس کے انکم میں سے ہم لیتے رہے جب یہ کماتا تھا، اب جب وہ جاب لیس ہے تو حکومت کو پھر اپنی طرف سے دینا چاہیے اس کو، وہ سسٹم نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر بھی نہیں ہے، وہ آپ جانتے ہیں، اس سلسلے میں کوئی تنقید نہیں کر رہا ہوں، آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ تو آپ کوئی بھی یہ سمجھیں گے کہ جو ایک طرح کا ظلم ہے، ایک آدمی جو پورا جو ہے اپنی زندگی بھر جو جاب کیا ہے اور اس کی اچھی سروس رہی ہے، اور اس کی وجہ سے انکم ٹیکس میں جو ہے بہت سارا پیسہ اس کا حکومت کو گیا بھی ہے، اور حکومت اس سے فائدہ اٹھاتی رہی، اب جب وہ ریٹائر ہو گیا، اب اس کے پاس کام نہیں ہے، بوڑھا ہو گیا، تو اب اس کو کیا فائدہ ہے؟ حکومت کیا اس کو دیتی ہے؟ جو گورنمنٹ کے جاب ہولڈر ہوتے ہیں ان کو تو ٹھیک ہے، حکومت پینشن دے رہی ہے، یہ دے رہی ہے، وہ دے رہی ہے، لیکن ان کو کیا ملتا ہے؟ کچھ نہیں ملتا ہے، تو ان سے بھی جب کہ پورا ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، حکومت کو پھر جب یہ لوگ جب اس قابل نہیں رہے کہ اب کام کر سکیں، تو حکومت کو اس کی ان کی بھی وہ ذمہ داری لینی چاہیے۔ تو یہ سوچ اس وقت پیدا ہوئی، اور یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ نہیں ہے، اصل میں یہ سوچ تھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ اس سلسلے میں تاریخ کی کتابوں میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں یہ صورتحال دیکھی، ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص بوڑھا ہے اور وہ بھیک مانگ رہا ہے، معلوم ہوا کہ یہ غیر مسلم ہے، نان مسلم ہے، تو انہوں نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں یہ بھیک مانگ رہا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اس کے اوپر تو پہلے سے جزیہ ہے، اور اب وہ کمانے کے لائق نہیں ہے، جزیہ اس کو دینا پڑتا ہے، تو کہاں سے دے گا؟ وہ لوگوں سے بھیک مانگ کر کے دیتا ہے۔ تب جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ تو ظلم ہوا ان لوگوں کا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن کی ہم نے جوانیاں کھا لی، جوانیاں کھانے کا مطلب کیا ہوا کہ وہ جوانی میں جب وہ لوگ کماتے رہے اور ہم نے ان سے جزیہ لیا، اب جب وہ بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں تو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ہم ان کا خیال نہ کریں؟ انہوں نے جوانی میں، اپنی جوانی میں کما کر کے ہم کو دیا، حکومت کو دیا، بہت زیادہ رقم نہیں ہوتی ہے جزیے کی، بہت معمولی رقم ہوتی تھی، وہ دیا، تو آج کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں تو وہ لوگ بھیک مانگ رہے ہیں، ہم اس کا خیال کریں اور ہم اپنی طرف سے ان کو دیں، ہم وظیفے مقرر کریں حکومت کی طرف سے؟ آج کے دور میں جو آپ کہتے رہتے ہیں کہ پینشن جو ہے دینے کے تعلق سے، تو ایسے لوگوں کو پینشن دے دی جائے، اردو میں وظیفہ ہم لوگ کہہ لیتے ہیں، کہ ان کو وظیفے مقرر کیے جائیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں یہ فیصلہ کر دیا تھا، اور اسی جو ہے صورتحال کو سامنے رکھ کر کے کیا تھا۔
باقاعدہ تاریخ کی کتابوں میں یہ بات ذکر ہے۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی میں نے بتایا کہ ایک مرتبہ جو ہے انہوں نے ایک بوڑھے ذمی کو دیکھا کہ لوگوں کے دروازوں پہ جا جا کر کے وہ بھیک مانگ رہا تھا۔ پہلے ایسا زیادہ ہوتا تھا کہ دروازوں کے پاس جا کر کے لوگ بھیک مانگا کرتے تھے۔ جب انہوں نے پورا جو ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل معلوم کی تو ان کے زبان سے یہی بات نکلی کہ ہم نے پھر انصاف نہیں کیا تمہارے ساتھ۔ اس بزرگ آدمی سے کہا، عمر کے لحاظ سے بزرگ، کہ ہم نے انصاف نہیں کیا کہ ہم نے تیری جوانی کی کمائی سے تو جزیہ لیا، اب جب تیرا بڑھاپا آ گیا تو ہم تم کو ایسے ہی چھوڑ دیں، ہم تمہارا خیال نہ کریں، یہ تو بڑا ظلم ہو جائے گا، یہ بڑی ناانصافی ہو جائے گی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المال سے اس کی ضرورت کے مطابق پینشن مقرر کی تھی اس کی۔ تو یہ چیز پہلے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہو چکی تھی۔ اور یاد رکھیے اس طرح کے فیصلے ایک حاکم لے سکتا ہے، حالات کو سامنے رکھ کر کے وہ فیصلے لے سکتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ ان کے اوپر جزیہ ہوتا ہے، ذمیوں کو جزیہ دینا پڑتا ہے، وہ ٹیکس ہے وہ دینا پڑتا ہے، لیکن جو یہ صورتحال تھی تو ایسی صورتحال میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بجائے جزیہ لینے کے ان پہ کیا کیا، بیت المال سے ان کا وظیفہ مقرر کیا، ان کی پینشن مقرر کی، کہ جو آدمی اپنی جوانی میں کما کر کے ہم کو دیتا رہا تو کیا حکومت کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ اب جب بڑھاپے کی منزل کو پہنچ گیا ہے، اب وہ ضرورت مند ہے تو ہماری حکومت کی ضرورت پہ وہ جو ہمارے لیے کام آیا ہم اس کے لیے کام آئے۔ تو یہ چیزیں ہیں، ویسے بھی یہ انسانی ہمدردی کا بھی معاملہ ہے، کوئی بھی آدمی سمجھ سکتا ہے اس چیز کو کہ اسلام جو جو مزاج ہے اس میں جو رحمت اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور دنیا والوں پر، دنیا کے انسانوں پر، سارے انسانوں پر، صرف مسلمان ہی نہیں، سارے انسانوں پر جو رحم کرنے کا معاملہ اسلام میں ہے، اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرنے کا، ان سب کا تقاضا یہی ہے کہ اگر ایسا کوئی شخص ہے جس کے پاس اب کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں رہ گیا ہے اور وہ بوڑھا ہو چکا ہے اور وہ جزیہ نہیں دے سکتا تو پھر اس کا خیال کیا جائے اور اس سلسلے میں انہیں بجائے اس کے کہ ہم جزیہ لیں ہم خود ان کے لیے پینشن مقرر کریں۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا، اپنے کوفے کے گورنر کو یہ خط لکھا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کوفے کے گورنر کو یہ خط لکھا اور کہا کہ دیکھو جو لوگ پہلے سے جزیہ دیتے رہے، اب ان کی زمینیں تھیں، وہ کھیتی باڑی کرتے رہے، اس سے جو ہے وہ جزیہ دیتے رہے، وہ کام کرنے کے لائق تھے، جس سے وہ کام کرتے رہے اور انہوں نے ہمیں جزیہ بھی دیا، ساری چیزیں ہوئی۔ لیکن اگر دیکھو اگر ایسا معاملہ ہے کہ اب وہ لوگ نہیں دے سکتے، کوئی اب وہ عاجز ہو گئے ہیں، اب ان کے پاس جو ہے زمینوں سے کھیتی باڑی کر کے پیسہ نکالنا اب ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے، یا ان کی زمینوں میں اگر کھیتی نہیں ہو پا رہی ہے، کچھ مسائل اس کے ہیں، تو لکھا یہ کہ ان سب کو حکومت کی طرف سے کچھ قرض دو تاکہ ان کی زمینیں اس قابل ہو جائیں کہ اس سے وہ لوگ کما کر کے اپنا جزیہ جو ہے دے سکیں۔ اور اس سلسلے میں یہ بھی جو ہے لکھا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو نہیں دے سکتا جزیہ تو اس سلسلے میں اس کے اوپر کوئی زور زبردستی نہ کی جائے۔ اور وہ بات بھی میں نے ابھی آپ کے سامنے جو ذکر کی کہ اب جو اس عمر کو پہنچ گئے ہیں، جو لوگ اب یہ نہیں کر سکتے، کام نہیں کر سکتے، ان کے لیے اب پریشانی ہے اور ان کے پاس اور کوئی کام کرنے والا ہے بھی نہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ بھی نرمی کا برتاؤ کیا جائے۔ اور جیسا میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو فیصلہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا اس فیصلے کی طرف رجوع کرنے کی بات بھی جو ہے ہوئی، اور باقاعدہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے پھر سے اس چیز کو نافذ کر دیا۔ تو یہ سب چیزیں یہ اصلاحات ہی کا پہلو ہیں، اصلاحات ہی کی چیزیں ہیں یہ۔ اور
عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اصلاحات کی کہ کہیں بھی کسی پر کسی طرح کا بھی کوئی ظلم نہ ہونے پر بڑی کوشش کی انہوں نے اس سلسلے میں. تو یہ ایک پہلو یہ بھی تھا. اور ان سے جو ٹیکس لیا جاتا تھا، جو جزیہ جسے ہم کہتے ہیں، یہ کوئی ظلم نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ اس کی وصولی میں بھی بال خیال کرنا چاہیے، سامنے والے کے حالات کو بھی دیکھنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ کسی کے اوپر خواہ کا کوئی بوجھ ہو. اگر اس میں بہت زیادہ چھوٹ کا معاملہ کر دیا جائے تو آج کا زمانہ الگ ہے، آپ جانتے ہیں کہ پھر تو کوئی ادا ہی نہیں کرے گا. تو تھوڑی بہت سختی بھی رہتی ہے اس معاملے میں، اور ضرورت پڑتی بھی ہے اس کی. تو حالات کے لحاظ سے، زمانے کے لحاظ سے گورنر کو چاہیے کہ وہ پورے طریقے سے جائزہ لے اس کا، اور واقعی جو لوگ مجبور ہیں تو ان سے ٹیکس نہ لے، بلکہ الٹے ان کو پینشن دے. یہ زیادہ جو ہے صحیح جو ہے چیز ہوگی. اور یہ معاملہ کرنا، یہ عین جو ہے اسلامی شریعت کی جو روح ہے، اس روح کے موافق یہ جو ہے بات ہوگی، جیسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا. آپ لوگ خود بھی اس چیز کو محسوس کرتے رہتے ہیں. آپ لوگوں نے بھی جو ہے چونکہ ٹیکس پے کرتے ہیں آپ لوگ، اور آپ لوگوں سے ٹیکس لیا جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کے مقابلے میں آپ کو کسی طرح کی کوئی سہولت نہیں ملتی ہے، حالانکہ وہ ملنا چاہیے. گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو مختلف طرح کی جو ہے جو سہولتیں ملنی چاہیے. خاص طریقے سے جب جاب چلی جاتی ہے تو اس موقع پر جو حکومت کو تو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے نا، کیونکہ جب اس کو ٹیکس مل رہا تھا تو اب ٹیکس نہیں آتا ہے وہاں سے، اس کا مطلب کہ اس بندے کی جاب چلی گئی ہے. تو اب حکومت کو بھی چاہیے کہ جب تک جاب نہ ہو تب تک کچھ نہ کچھ آپ کو بھی پینشن کی شکل میں آپ کو بھی دے. اور جب ریٹائر کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو اس وقت بھی اس کو خیال کرنا چاہیے اس سلسلے میں. اور کوئی بھی اس چیز کو کوئی بھی سمجھ سکتا ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس چیز کا بڑا خیال رکھا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے دور خلافت میں اس چیز کو نافذ کیا کہ ایسے لوگوں سے ٹیکس نہ لیا جائے. آج جو ہے کہیں پر آپ نے سنا ہوگا کہ جو لوگ گلف کنٹریز میں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، ایک چیز یہ ضمناً آپ سے ذکر کر دے رہا ہوں، یہ چونکہ اس سے کچھ نہ کچھ وہ ریلیٹڈ ہے وہ مسئلہ. تو کیا کرتے ہیں وہاں پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں گلف کنٹریز میں، یہ آپ نے سنا ہوگا آزاد ویزا پر بلایا. کوئی آزاد ویزا نہیں ہوتا ہے اصل میں. ہوتا یہ ہے کہ چونکہ جب کوئی بھی شخص وہاں کوئی بھی یہاں سے جائے گا یا کسی بھی ملک سے آئے گا کام کرنے کے لیے، تو کفیل ہوتا ہے. کفیل کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ وہی آدمی اس کو اپنے نام سے جو ویزا، اس کے نام سے ہی ویزا رہے گا، لیکن وہ نکلوائے گا ویزا حکومت کی طرف سے، اور وہ ذمہ داری لے گا، اس کی ذمہ داری میں ہو رہے گا. اس کو کفالت کہتے ہیں. تو یہ ایک جو ہے چیز ہے جو وہاں پہ جاری کی گئی ہے کہ کسی نہ کسی کفیل کے تحت ہی آپ کو جانا ہے وہاں. تو جب آپ رہیں گے ان ملکوں میں، گلف کنٹریز میں، تو آپ کا کوئی نہ کوئی وہاں کا جو سٹیزن ہے وہ آپ کا کفیل ہونا، اس کی ذمہ داری میں آپ ہوتے ہیں. تو اب کیا کرتا ہے وہ شخص؟ آپ چلے گئے تو ایک تو یہ کہ وہ اپنے پاس کام کراتا ہے آپ سے، آپ کو اس کی سیلری دیتا ہے، تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. وہ جو ہے یہ، لیکن ایک شکل یہ بھی اس کی ہوتی ہے کہ آپ چلے گئے، اس کو پھر آپ کو اس سے چھوڑ دیا. اسی کو آزاد ویزا کہتے ہیں. آپ کہیں سے بھی کماؤ اپنے لحاظ سے جاؤ، لیکن آپ کو اپنی کمائی میں سے مجھے 500 ریال، 1000 ریال جیسا ہوتا ہے، جیسا آدمی ہوتا ہے اس کے لحاظ سے آپ کو مہینے مہینے دینا ہے مجھے. وہ صرف وہ کفالت کا جو اس نے ذمہ لے رکھا ہے نا، اسی کے بدلے میں وہ اتنا پیسہ لیتا ہے اس سے، اور اس کو دینا پڑتا ہے. چاہے کمائی ہو نہ ہو، کچھ بھی اس سے مطلب نہیں، اس کو دینا پڑے گا. تو یہ یہاں ایک آسانی تو رہتی ہے کہ چلو اپنے طور پر کہیں بھی کام ملے گا تو کام جو ہے کریں گے تو زیادہ بھی پیسہ کما سکتے ہیں. کبھی ہوتا ہے کہ نہیں بھی کما سکتے، دونوں پریشانیاں ہوں. تو وہ لوگ باقاعدہ پیسہ اس کا لیتے ہیں، کفالت کے نام پہ پیسہ لیتے ہیں. اب ان کے یہاں کام کر رہے ہیں تو وہ آپ ان کے نوکر ہوئے اور وہ آپ کو سیلری دیتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں. لیکن یہ جو چیز ہو جاتی ہے نا، تو یہ تھوڑا سا
بہرحال یہ سوچنے کا پہلو ہے کہ وہ کس لحاظ سے وہ پیسہ لیتے ہیں اور کیا ان کو ایسا کرنا چاہیے، حالانکہ شاید جو ہے گورنمنٹ کے قانون کے لحاظ سے وہ صحیح بھی نہیں ہے ان کا جو اس طرح سے کرنا۔ اب اس کے بعد ایک اور بات جو ہے، سمرقند کا علاقہ، سمرقند بخارا، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جہاں کے تھے بخارا، اسی سے جو قریب جو ہے ایک علاقہ تھا اس کو سمرقند کہتے تھے۔ تو ان علاقوں میں بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے ہیں۔ تو سمرقند کا جو علاقہ تھا اس کو ماوراء النہر کا علاقہ بھی ان کو کہا جاتا ہے، یعنی دریا پار کا علاقہ۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بننے کے بعد ان کو یہ اطلاع ملی کہ وہاں کے لوگوں پر کچھ ظلم ہوا ہے پہلے، اور پہلے کے لوگوں نے ان کے ساتھ کچھ بدسلوکیاں کی ہیں، ظلم کیا ہے۔ تو وہاں کے لوگوں نے، یعنی سمرقند کے لوگوں نے، اب ان کو ایک امید بنی کہ چلو عمر بن عبدالعزیز ہیں، ہر معاملے میں انصاف کر رہے ہیں تو ہمارے معاملے میں بھی انصاف کریں گے۔ تو انہوں نے بھی اپنا ایک وفد کہہ لیجئے اور یا ان سے ملنے کی جو ہے خواہش ظاہر کی، اور اس سلسلے میں جو بھی وہاں پر ان کے نمائندے تھے، یعنی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے جو گورنر تھے، ان سب کے سامنے، ان کے سامنے جو ہے بات رکھی، اور جو ہے ان سے یہ کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ اجازت دے دیجئے کہ ہمارا ایک ڈیلیگیشن جائے گا جو جا کر کے عمر بن عبدالعزیز سے ملے گا اور ہم پر ہونے والے جو مظالم تھے، جو ظلم تھے، اس کی پوری داستان سنائے گا، اب اس کے بعد اس کو جو چاہیں گے ہمارے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ تو وہاں کے گورنر نے، سمرقند کے گورنر نے اجازت دے دی، اور اس طرح سے ایک ڈیلیگیشن سمرقند کے علاقے سے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دربار خلافت میں حاضر ہوا، اور جا کر کے انہوں نے پہلے جو ان کے ساتھ ان کی زمینوں کو لے کر کے اور دوسرے مسائل میں جو ہے انہوں نے شکایت کی کہ ہم پر ظلم کیا گیا ہے، تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں فوراً جو ہے اپنے گورنر کو لکھ بھیجا کہ ایک جج مقرر کیجئے، جج، ایک قاضی جو ہے مقرر کیجئے جو ان سارے لوگوں کی شکایتیں سنے، اس کو جو ہے دیکھے کہ واقعی اگر کوئی صحیح کہہ رہا اور اس کی زمین غلط انداز سے لی گئی ہے، اس کے اوپر کوئی بھی اس طرح کا ظلم کیا گیا ہے، تو فوری طور پر اس کی زمینیں واپس کر دی جائیں، جن کے بارے میں بھی ثابت ہو جائے کہ ان کے اوپر ظلم ہوا ہے۔ جج اگر فیصلہ کر دیتا ہے کہ ظلم ہوا ہے اور حق ان کے ساتھ ہے، تو ان کی زمینیں فوراً واپس کر دی جائیں، یا جو بھی ان کا معاملہ ہے وہ ان کے ساتھ، جو انصاف کا معاملہ ہے وہ انصاف کا معاملہ اختیار کیا جائے۔ لیکن یہ کرے گا کون؟ یہ جج کرے گا۔ تو یہ اس میں دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمیشہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی آدمی کوئی بھی شکایت لے کر کے آ گیا تو آپ نے اس کے مطابق فوراً فیصلہ دے دیا اور پورے طریقے سے اس کی کوئی چھان بھی نہیں کی، تو لوگ غلط فائدہ اٹھا سکتے ہیں نا اس کا۔ تو انہوں نے ایسا نہیں کہ آپ نے کہا ہاں ہم پر ظلم کیا گیا اور ہماری زمین لی گئی، تو ہاں ان کی زمین واپس کر دیا، لکھ کر کے بھیج دیا، ویسا نہیں کیا انہوں نے۔ دوسری چیز جو ہے یہ کہ باقاعدہ جج جو ہے ایک شخص تو ہونا چاہیے جو پورے معاملے کو دیکھے۔ یہ جو جج بھی مقرر ہوتے تھے اس زمانے میں، آج کے دور کی طرح سے کئی کئی سال لگیں گے اس کو پورا دیکھنے میں، یا اس کی ویسا بھی نہیں تھا، بلکہ یہ بہت ہی یعنی فاسٹ ٹریک کہہ لیجئے یہ کام ہوتا تھا، اور فوری طور پر چند جو ہے ایک ہی دن میں کہی یا چند دنوں میں یہ پورا معاملہ حل کر دیا جاتا تھا۔ تو آج کے اس دور میں آپ کو ایسی مثالیں نہیں ملیں گی کہ اتنی تیزی کے ساتھ اس طرح کے معاملات میں کام ہو کر کے جو حق والے ہیں، حق دار کو اس کا حق پہنچ جائے، جس پر ظلم کیا گیا ہے اس ظلم کو ختم کر دیا جائے۔ یہ چیز انہوں نے وہاں کے سمرقند کے لوگوں کے لیے بات اپنے گورنر کو لکھی، اور وہاں اس پر عمل کیا گیا فوری طور پر۔ تو یہ سب چیزیں تھیں، چند باتیں تھیں ان کی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت میں جو اصلاحات کے تعلق سے تھیں، میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اور آج کا وقت چونکہ ہو چکا ہے، اس لیے ہم آج کا یہ درس یہیں پر ختم کریں گے۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اس کے بعد ہمارا تزکیہ کا درس ہوگا، قرآن کی تفسیر ہوگی۔